بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 12 جولائی 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، پھر آپ نے درمیانی اور شہادت کی انگلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور وہ لوگ جو بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین ہو جاتے ہیں اور مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں، انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر، تاکہ آپ تمام بھائی بہترین معلومات جان سکیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے حج زائرین کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا نام حاجی اور زائر کی خدمت ہمارے لیے تمغہ اعزاز ہے رکھا گیا ہے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ 7 سال سے اس سلوگن کے ساتھ حج زائرین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ یہ ان کا 8واں سال ہے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ نئے حج موسم کی تیاریاں پیشگی منصوبے کے ساتھ کر چکے ہیں۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے حج سیزن شروع ہونے سے قبل ہی حج پلان تیار کر لیا تھا، لہٰذا اس سلسلے میں غیر ملکی افراد کو جو اس وقت کافی زیادہ تعداد میں بلایا جا رہا ہے، جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں، انتہائی لیول کی احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کی جائیں گی اور اس سلسلے میں مکمل انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں موجود غیر ملکی افراد یا سعودی عرب سے باہر غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں یا سعودی عرب سے جانا چاہتے ہیں، ان کا ایک ہی سوال بہت سارے سعودی محکموں پر اور میرے اسی اکاؤنٹ پر بھی یہی ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کب چلیں گی۔ دوستو، جوازات کی جانب سے، وزارت صحت کی جانب سے واضح طور پر جو احکامات آئے ہیں وہ تو آلریڈی آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ جبکہ وزارت صحت نے کہا ہے کہ وبائی مرض کرونا کا خاتمہ جب تک نہیں ہوتا اس سلسلے میں کوئی واضح اعلامیہ نہیں جاری کیا جا سکتا ہے، اور وزارت صحت کے اعلامیے کی بنیاد پر ہی انٹرنیشنل فلائٹس کو کھولا جائے گا۔ یاد رکھیں، اس بارے میں حتمی تاریخ کوئی بھی شخص نہیں دے سکتا۔ سعودی حکومت کے واضح احکامات ہیں، وہ جب چاہیں گے اسے کھولیں گے۔ بہت سارے خلیجی ممالک میں انٹرنیشنل فلائٹس شروع ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب کے کچھ حالات مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کے ساتھ ہی عمرہ زائرین اور دیگر لوگ بھی آنا شروع ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر وبائی مرض پھیلنے کے دوبارہ سے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کے افراد حج اور عمرے کے لیے خاص طور پر یہاں آتے ہیں، جس سے وبائی مرض کے پھیلاؤ کافی بڑھ سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر انتہائی لیول کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں تاکہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی صحت متاثر نہ ہو۔ امید بہت ہے انشاءاللہ دوستو کہ حج کے بعد اس بارے میں کوئی اعلامیہ جاری ہوگا، مگر فائنلی فیصلہ سعودی حکومت ہی کرے گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے 3 غیر ملکی افراد کے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے اپنے ہی ہم وطن کو ایک فلیٹ میں قید کر رکھا تھا۔ یہ 3 غیر ملکی جو کہ گروہ کی فارم میں کام کرتے تھے، یہ 25,000 ریال اس غیر ملکی شخص جسے انہوں نے قید کیا تھا ان کے اہل خانہ کو اس بات پر دھمکی دے کر طلب کر رہے تھے کہ اسے وہ نقصان پہنچائیں گے، اور اس سلسلے میں وہ بنگلہ دیش، کیونکہ اس گروہ کے تینوں افراد کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، وہ بنگلہ دیش سے رابطہ کر کے 25,000 ریال اسے واپس کرے۔ اس سلسلے میں پولیس کو جب اطلاع ملی، پولیس نے فوری طور پر کارروائی کی اور سب افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ جس شخص کو وہاں پر قید کیا گیا تھا اسے بھی بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ اطلاعات کچھ یہ تھیں کہ یہ افراد اس شخص کو قید کر کے اس کے جو فیملیز ممبران ہیں انہیں فون کر کے دھمکیاں دے رہے تھے کہ اسے وہ نقصان پہنچائیں گے، 25,000 ریال انہیں دیے جائیں۔ یہ ایک عجیب طرح کے واقعات پہلے بھی بنگلہ دیشی افراد کے ذریعے ہی نظر آئے ہیں سعودی عرب میں، جس پر سعودی حکومت بھرپور ایکشن لے رہی ہے۔
ایک اور خبر ریاض سے ہی آئی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ریاض کے جنوبی علاقے میں ایک اپارٹمنٹ میں چھاپہ مار کارروائی کی، جہاں 17 بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ جوئے میں ملوث تھے، جوا کھیل رہے تھے۔ ان کے قبضے سے 20,000 ریال کی رقم بھی ملی ہے اور ان تمام افراد کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ مزید کارروائی کی جائے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کے ڈائریکٹر جنرل نے جرمانے اور فیس سے جو چھٹکارا بہت سارے غیر ملکی افراد کو دیا گیا ہے اس کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ واضح رہے، سعودی حکومت نے وبائی مرض کرونا کے دوران سفری پابندیوں کے باعث اقامے اور ویزے کی مدت ختم ہو جانے کی مشکلات سے دوچار غیر ملکیوں کو جرمانے اور فیس سے استثناء دینے کا اعلان کیا تھا۔ متاثرین میں بڑی تعداد میں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ وہ سب یہ پوچھ رہے تھے کہ فیس اور جرمانوں سے استثناء کن غیر ملکیوں کو دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جوازات کی جانب سے کچھ اہم اطلاعات آئی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ خروج عود یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزا ہولڈر ہیں اور ان کا اقامہ ابھی باقی ہے اور وہ بین الاقوامی پروازوں پر پابندی کی وجہ سے مملکت سے واپس نہیں آ سکے، مملکت میں واپس نہیں آ سکے اور اپنے ملکوں میں پھنس گئے ہیں، ان پر اب جرمانہ نہیں ہوگا اور ان سے نہ ہی کوئی فیس لی جائے گی۔ اس طرح وہ غیر ملکی جن کا اقامہ ختم ہو گیا ہو یا بیرون ملک رہتے ہوں، ان کے ویزے کی میعاد نکل گئی ہو اور وہ بھی جرمانوں اور فیس سے چھٹکارا انہیں دیا گیا ہے، ان سے کوئی فیس اور جرمانہ نہیں لیا جائے گا۔ جوازات کی جانب سے جو اہم ایک نئی خبر آئی ہے اس کے مطابق وہ غیر ملکی جن کا فائنل ایگزٹ لگ چکا ہے اور وہ مملکت سے انٹرنیشنل پروازیں بند ہو جانے کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان تمام افراد پر جو جرمانے عائد کیے گئے ہیں وہ بھی اب نہیں لیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو سعودی عرب وزٹ ویزے پر آئے تھے اور سفری پابندیوں کی وجہ سے نہ جا سکے وہ بھی جرمانوں اور فیس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی ان سے کسی بھی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا۔ جوازات کی جانب سے بار بار یہ واضح طور پر اعلانات آنے کی ایک بڑی وجہ غیر ملکی افراد کا مسلسل سوالات کرنا ہے کہ کن لوگوں کو یہ جرمانے معاف ہیں، یہ ان کی غلطی کسی صورت میں نہیں ہے، انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو گئی تھیں، اس سلسلے میں وہ نہیں آ سکے یا نہیں جا سکے۔ سعودی حکومت نے تمام غیر ملکی افراد کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے واضح طور پر ڈیلی بیسس پہ اعلامیے جاری کرنے شروع کر دی ہیں، جس کی تفصیلات میں بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پر تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو بروقت اطلاعات ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا۔ سعودی وزارت تجارت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی مختلف پیٹرول پمپ سے جو شکایات موصول ہوئیں کہ مختلف پیٹرول پمپوں نے پیٹرول سیل کرنا بند کر دیا ہے، فوری طور پر کارروائی کی، کیونکہ ارامکو نے ایک دن پہلے اعلان کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں ہفتے سے بڑھ جائیں گی۔ مختلف پیٹرول سٹیشنز نے اس طرح کی حرکات کی کہ وزارت تجارت کو مجبوراً کارروائی کرنا پڑی۔ ایک ویڈیو کلپ جو کہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا، اس میں بتایا گیا کہ ایک پیٹرول سٹیشن پر جب چھاپہ مار کارروائی کی تو وہاں کے مالک نے جب انسپیکٹر کے ذریعے رابطہ کرنے پر بتایا کہ پیٹرول پمپ صرف اور صرف اس نے نماز کی وجہ سے بند کیا ہے، ورنہ منافع خوری کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کارکنوں کے آرام کا بھی ٹائم ہے، اس لیے پیٹرول پمپ اس نے بند کیا۔ وزارت تجارت اور دیگر اداروں کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ انہوں نے 1.5 گھنٹے پہلے چھاپہ مار کارروائی کی تھی اور ٹینکس کو کھول کے دیکھا تھا جو لباللہ پیٹرول سے بھرے ہوئے تھے۔ وزارت تجارت نے اس شخص کے خلاف دوہرے بیان دینے پر جرمانے عائد کیے ہیں اور اسے مزید کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی خبر جیسی نشر ہوئی اس سے پہلے ہی کچھ افراد نے پیٹرول پمپ کو بند کر دیا تھا تاکہ منافع۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شہر میں پیٹرول کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر آپ ہائی وے پر سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان تو پیٹرول کی مختلف پیٹرول اسٹیشنوں پر قیمتیں الگ ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت سے سوال پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے، وہ کارروائی ان پیٹرول اسٹیشنوں کے خلاف کیوں نہیں کرتے۔
اس کا جواب وزارت تجارت نے کچھ یوں دیا ہے کہ قوانین یہ ہیں کہ 50 کلومیٹر ارامکو کی پریمیسز سے اگر کوئی بھی پیٹرول پمپ دور ہوگا تو وہ 5 حلالے اضافی چارجز لے سکتا ہے، لہٰذا شہر میں اگر کوئی بھی پیٹرول پمپ شہر سے باہر ہے، 50 کلومیٹر کے قریب ہے تو اس سے وہ اضافہ نہیں کر سکتا، مگر 50 کلومیٹر سے لے کر اس سے آگے جو بھی پیٹرول پمپ شاہراہوں پر آئیں گے وہ 5 حلالے اضافی فی لیٹر کے لیے۔ سعودی وزارت نقل و حمل نے کہا ہے کہ جدہ مکہ شاہراہ پر ٹول ٹیکس کیبن نہیں بنائے گئے ہیں اور نہ ہی ٹول ٹیکس نافذ کیا جا رہا ہے۔ شاہراہ پر ٹول ٹیکس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی باتیں بے بنیاد ہیں۔ وزارت نقل و حمل کی جانب سے ٹویٹر پر مکہ شاہراہ شمیسی چیک پوسٹ کی توسیع کی گئی ہے، اس لیے کہ عمرہ سیزن کے دوران چیک پوسٹ پر لوگوں کو غیر معمولی رش سے بچایا جا سکے۔ وزارت کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ شمیسی چیک پوسٹ کی توسیع اور وہاں مخصوص کیبن اس لیے تعمیر کیے گئے ہیں کہ اب ٹول ٹیکس لیا جائے گا۔ بیان کے مطابق سوشل میڈیا کی باتوں پر کوئی حقیقت نہیں۔ شمیسی چیک پوسٹ کی توسیع کرنے کے بعد وہاں 5 کی بجائے 18 چیک پوائنٹس بنائے گئے ہیں تاکہ سیزن میں لوگوں کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ واضح رہے، سوشل میڈیا پر غیر معمولی طور پر ایسی خبریں پھیلائی جا رہی تھیں جس میں کہا گیا تھا کہ وزارت نقل و حمل کی جانب سے شمیسی چیک پوسٹ پر ٹول ٹیکس کے نظام کو نافذ کیا گیا ہے اور بہت سارے کیبن صرف اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ٹول ٹیکس لیا جا سکے۔ یاد رہے، شمیسی چیک پوسٹ مکہ المکرمہ کے داخلی راستے پر واقع ہے جو جدہ شاہراہ پر آتی ہے۔ رمضان اور حج سیزن میں اس شاہراہ پر ٹریفک کافی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے رش بڑھ جاتا ہے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں عازمین حج جو کہ مکہ میں آنے کے لیے جدہ ایئرپورٹ سے آتے ہیں اسی چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں۔ حج سیزن میں اس چیک پوسٹ سے گزرنا انتہائی دشوار ہوتا ہے، گھنٹوں لائنیں لگ جاتی ہیں۔